بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. جی ویورز، کافی دنوں کے فصل کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور نئے میلاد کے ساتھ. عید کے دنوں میں بھی بظاہر بڑی خاموشی نظر آتی ہے، لیکن حکومتی حلقوں میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں، پھول، باتیں، یہ وہ، اور جو بہت ساری چیزیں انفولڈ ہو چکی ہیں. ایکس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود بہت ساری چیزیں ایڈمٹ کر لی ہیں. جو وہ بیانیہ تھا عمران خان کا کہ جی سائفر آیا، اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے بہت ساری چیزوں کو کہ یہ سائفر امریکہ سے نہیں، انہوں نے سارا کچھ کروایا تھا اور یہ گرنٹ مانگ رہے تھے. یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ لوکل جتنی سیاسی جماعتیں تھیں، مین پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی ایف، یہ ساری گارنٹی مانگ رہی تھی کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں، ہمیں بیرونی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، بیرونی طاقتوں سے بھی گارنٹی چاہیے. تو لہٰذا وہ گارنٹی تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ رجیم چینج کریں، عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کروائیں. یہ گارنٹی باہر سے لے کر دی گئی، کس کی طرف سے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے. یعنی یہ خود وہ باتیں ہیں جو خود وہ تسلیم کر چکے. اب پیچھے کوئی بات ڈکی چھپی رہ نہیں گئی، ابھی بہت ساری چیزیں اور بھی انفولڈ ہوں گی. پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بہت سی چیزوں کا خود عمران خان کو بھی پتا نہیں تھا. ابھی حال ہی میں عمران ریاض خان نے اور دوسرے سمیع ابراہیم نے اور بہت سارے دوسرے اینکرز نے یہ بات بیان کر دی کہ جب ہم عمران خان سے انٹریکشن کرنے گئے کہ اس کا کیا موقف ہے انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے، جبکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نریندر مودی سے بھی تعلقات بحال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور یہ فارن آفس کو بھی نہیں پتا تھا، عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا. وہ ہارڈ لائن لیے ہوئے تھے کہ نہیں، جو کشمیر والوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہم اس اسٹیٹڈ پالیسی سے پیچھے نہیں ہے. جبکہ وہ بندہ ان کو ڈچ پہنچا رہا تھا، خود سارے کام کر رہا تھا. اسرائیل کے ساتھ بھی وہ معاملہ بہتر کرنا چاہتا تھا، اس کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، اور انڈیا کے ساتھ بھی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی پہ کام کر رہا تھا. اور حکومت وقت کو کوئی علم ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر عمران خان کو، نہ فارن آفس کو، نہ فارن منسٹر کو، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح مسلسل یہ، یعنی جب رجیم چینج ہوا، قاسم سوری کی جو اس نے دی تھی رولنگ، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا. اس وقت نون لیگ کے کچھ ایم ایل اے سیٹس پر چیف جسٹس کے رشتہ دار جیتے ہوئے تھے. پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کا اس کو یوز کر سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اخلاق سے نیچے اترے باتیں نہیں کی. یہی فرق ہے جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے اخلاق تباہ کر دیے. تو انہیں سوچنے کی باتیں یہ ہے کہ کس طرح اس نے آپ کا اخلاق تباہ کر دیا، جبکہ یہ خود آڈیو ویڈیوز بناتے ہیں. اور کون بنا سکتا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ کون بنا سکتا ہے، کس کے پاس یہ انسٹرومنٹس ہے، کون سب کی آڈیو ویڈیوز بنا رہا ہے. وہ پھر لیک کی جاتی ہیں، وہ صحیح ہوں، ڈاکٹرڈ ہوں، ٹیمپرڈ ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کو پھر لیک کیا جاتا ہے. اور آج کل جو عمر عطا بندیال صاحب ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی ساس کی گفتگو اور ایک خاتون ہے دوسری خاتون سے بات کرے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی اتنے جھوٹے، اتنے منافق، اتنے یعنی کردار لیس لوگ ہیں کہ یہ باتیں کرتے ہی جاتے ہیں، کرتے ہی جاتے ہیں. اور آگے سے وہ لوگ جو سنتے ان کی ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات ہی نہیں کہ انہیں سمجھ آنی ہی نہیں ہے، وہ تو گمراہ شدہ ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. وہ آگے سے پھر وہی باتیں کرتے ہیں. کبھی یہ سوچو کہ جب ان کے پارٹی ممبرز اسی چیف جسٹس کے رشتے دار تھے، اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوئی. اس وقت تو آپ لوگوں نے ڈنڈورا نہیں پیٹا، نہ عمران خان نے. نا اس وقت چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر مفتی سعید صاحب کو لے آئے، جب توشہ خانہ میں کچھ نہ نکلا بلکہ توشہ خانہ میں خود پھنس گئے سارے. 47 سے لے کر انہوں نے ریکارڈ مانگ لیا، تو 99 سے یا 2001 سے 23 کے درمیان جو ریکارڈ ہے 22 کا، اس میں یہ پھنستے ہیں. ابھی پیچھے والے جائیں 90 سے جائیں گے تو یہ بالکل ہی پھنس جاتے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں. اس لیے آپ اس کی بات ریٹیریان کا کیس چھپ، پھر جی نکاح، یہ جی عدت کے دوران نکاح ہو گیا. مولانا طارق جمیل صاحب کو جب انٹرویو کیا گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جب وہ خود ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ عدت کمپلیٹ ہو، اس کی کوئی قابل قبول ہے. تو یہ باتیں کرنے بے فضول ہے، لیکن یہ فضولیات میں ہی جاتے ہیں. اور وہ جو کہتا ہے نا خواجہ آصف، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ آپ دوسرے لوگوں کا فطرہ تو ہو سکتا ہے، اصل میں خواجہ آصف یہ کہتا ہے اور اس کی پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ کوئی شرم اور کوئی حیا ہمیں ہے ہی نہیں.
خود مریم نواز کہتی ہے کہ جی عورتیں جب فیصلہ کریں تو عورتیں، تم تو عورت ہی ہو نا، کہ تم اپنے آپ کو عورت ہی نہیں سمجھتی، وہ فیصلے تو تم کہہ رہی، جھوٹ تو تم بول رہی ہو، ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں منافقت، صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ تو آج کل یہ زیر بحث ہے کہ جی انہوں نے خون کر دیا، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو سناؤ کا کہہ رہا ہے کہ جی اس کو سوموٹو لینا چاہیے، ایک طرف وہ کالی فائل کے ساتھ دروازے کے 184.3 کے تحت سوموٹو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اب یہ کہہ رہا ہے سوموٹو لینا چاہیے، یعنی کہیں بھی یہ کھڑے نہیں ہوتے اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کردار لیس لوگ ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بلکہ صدی پاکستان کی یہ ہے کہ اگر سے یہ سیاستدان ہے اور یہ سارے سیاستدان اب بھی کسی اور کے پیچھے، یعنی ان کے پیچھے کوئی اور ہے، انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے یہ کلپرزوں کے طور پر، پپٹس کے طور پر، پتلیوں کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور عمران خان اور اس کی پارٹی کو اب دبے لفظوں میں انہیں بتایا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کل کو آپ لوگوں نے آ جانا ہے ہمارے ساتھ کچھ نہ کرنا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں پتا ہے تم لوگوں کو کہ کون کرتا ہے۔ یہ باتیں اب سارے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کلیئرٹی کے ساتھ 297 297 سیٹ سے پنجاب اسمبلی کی، جو کہ 14 مئی کو اعلان ہو چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، 27 اپریل تک آپ لوگ حاضر ہو کر عدالت میں یہ بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ایک دن دے دیتے ہیں پورے پاکستان میں الیکشن جس پہ ساری پارٹیاں، عمران خان بھی ایگریڈ ہے، تو پھر اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، ادروائز 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن ہوں گے۔ کیا بات چل رہی ہے کہ 297 سیٹ پہ وہ تو پوری سیٹوں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں عمران خان پی ٹی آئی، وہ پوری سیٹوں پہ، اور اس کے ایک ایک سیٹ پہ کتنے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں، اسے منتخب کرنا، ٹکٹ الاٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے ابھی۔ اور اس طرف اطلاعات یہ ہے کہ صرف 60 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے درخواست دی، صرف 60۔ 4 سیٹوں پہ مریم کنٹیسٹ کریں گی، 3 پہ حمزہ کرے گا اور 2 پہ ہنا پرویز بٹ، اور 60 سیٹوں پہ دوسرے کینڈیڈیٹس نے اپلیکیشن دی ہے، باقی لوگ بھاگ گئے۔ پورے پنجاب میں سے 300 میں سے 300 میں صرف 60 لوگ ملے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی پورے کے پورے 297 پر کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ وہ جو سروے انہوں نے خود بھی کروایا تھا کہ 297 میں سے 220 پی ٹی آئی لے جائے گی، 50 ان کو مل جائے گی، اب 50، میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا 50 بھی یہ لے جائے۔ دوسری طرف اظہر صدیق صاحب نے یہ منتبہ کیا ہے کہ انہوں نے ووٹر لسٹوں کو مینج کیا ہے نادرا کے ساتھ مل کر، اس کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے انہوں نے بندوں کے ووٹ ایک حلقے سے، جہاں پہ انہیں یہ پتا چلے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کو ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں ووٹ ڈال دیا، اس کے بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی ووٹ تبدیل کر دی۔ اس طرح یہ ہر ممکن پری پول ریگنگ کا ہر طریقہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی ان کا وتیرہ ہے، یہی ان کا چلن ہے۔ یہ اپنے چلن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اپنے وتیرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جھوٹ منافقت پہ مبنی ان کی ساری سیاست ہے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا تھا، سارا کچھ ہم نے کیا۔ بلاول کہتا ہے بلاول ہاؤس میں ہوا تھا، یہ ہوا تھا واقعی، کیونکہ ان سب کو پتا تھا 2019 سے یہ پالیسی آنورڈ چل رہی تھی کہ ہم نے کیسے، کیونکہ عمران خان مان نہیں رہا تھا، ناٹ کہہ چکا تھا امریکہ کو، وہ اپنی فارن پالیسی ملٹی ڈائمینشنل بنا رہا تھا اور اس کو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ بعض محاذوں پر وہ خاموش ضرور تھا، لیکن وہ ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک لیڈر کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا تھا، اور جہاں خاموشی اختیار کرنی بنتی تھی وہ خاموشی اختیار کرتا تھا۔ بہت ساری باتوں پر کہا جاتا کہ یہ یو ٹرن لیتا ہے، وہ یو ٹرن نہیں لیتا تھا، وہ اپنے ملک کو دیکھتا تھا، اپنے لوگوں کو دیکھتا تھا، اپنے عوام کو دیکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے، عوام عدلیہ جو کہ عوام کی سوچ رہی ہے، عوام عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے، ہر اس ادارے کے پیچھے عوام کھڑی ہے جو عوام کو سہولت اور عوام کے لیے سوچ رہی ہے۔ اسی وجہ سے جب آئین اور قانون کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے تو عوام عدلیہ کا ساتھ دے رہی ہے، اور خود پیپلز پارٹی کے وہ جو جید لوگ ہیں، اقتدار حسن لطیف کوسا جو مسلسل کرے، اب ان کو بھی یہ نکال باہر کریں گے، یا اب ڈرتے سہمے ہوئے ہیں کہ ان کو نکال دیا تو ہماری پارٹی کا کیا بنے گا، اور بھی پھر نکل جائیں گے۔ اسی طرح پی ایم ایل این تو ویسے ہی ٹوٹ چکی، ختم ہو چکی، جب میں نے آپ کو بتایا کہ 297 میں سے صرف 60 نے درخواست دی ہے، باقی کنٹیسٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح فضل الرحمان کے پاس بھی کیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ الیکشن میں جانے، کوئی بھی الیکشن میں جانے کب جائیں گے، ابھی اکتوبر میں بھی جائیں گے، اگست میں، جون جولائی میں بھی جائیں گے۔ یہ اصل میں یہی چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو 2 سال کے بعد، یا یہ کوئی ایسی گورنمنٹ بن جائے
जिसमें हेड हम ही करें या हमारे बंदे करें, लेकिन हमारे ऊपर कोई हाथ न पड़े। जो हमने किया था आगे नैब के कवानीन में तब्दीली, ईवीएम को चेंज कर दिया, और सिर्फ पाकिस्तानियों के वोट, जो अपने मुफादात के जितने काम थे वो उन्होंने कर लिए थे। यही चाहते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमें रिलीफ जो मिल हमने ले लिया उसको कंटिन्यू कर दे, फिर अरसा बाद 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब आवाम भूल जाए फिर इलेक्शन में जाए। ऐसा नहीं होगा। अब इन्हें अपनी फसल काटनी पड़ेगी। ये ऐसे ही चल रहा है और इनका सारा नंग सबके सामने वाजे हो चुका है कि ये कितने मुनाफिक हैं, कितने झूठे हैं, कितने मक्कार दगाबाज हैं, जो कहते थे 12 रुपए का यूनिट कर देंगे, पेट्रोल इतने का कर देंगे, डॉलर इतने में ले आएंगे। वो सारे वादे वहीद इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क और कौम को। मुल्क की माशी हालत को बार बार यही कहते हैं कि ये माशी हालत जो तबाह है वो उसकी वजह से हुई, उसकी वजह से हुई। 1 साल हो गया इन लोगों को यही वबेला करते हुए, और यही वबेला मजीद ये करते रहे क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी का पता चल गया, इनकी एफिशिएंसी का सबको पता चल गया। इनके असल में ये क्रेडिबिलिटी, एफिशिएंसी, ये सारी दारोमदार है इनकी नीयत पर, क्योंकि इनके पेशे नजर अवाम न थी, न है, न होगी। ये हमेशा सिर्फ जाती मफादात के लिए काम करते रहे। पिछले 40 साल से ये बज़ाहिर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें लगता है कि पब्लिक को, अवाम को सहूलत मिली, फायदा हुआ, लेकिन उस वक्त भी अगर आप डिटेल्ड में जाएंगे तो ये उनमें भी बुनियादी तौर पर ये पेशे नजर इनका मुफाद अपना होता था। उस मुफाद के जेरे गाया कुछ चीजें, मतलब रोड्स बन गए, ये हो गया, बिजनेस था क्योंकि ये बिजनेसमैन थे। तो इस तरह बहुत सारे कामों में जब आप तहकीक करेंगे और उसकी तफसीलात में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा बुनियादी तौर पर ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते थे। अवाम की इसके पेशे नजर 40 साल से नहीं है। 62 में उसको बनाया, 81 में इसको बनाया। अब ये चाहते हैं कि सिर्फ जब हम बन गए तो अब और हमारे मद्दे मुकाबले कोई और लाया ही ना जाए। अगर इनकी बात तस्लीम कर भी जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि ये इमरान खान को भी ये इन्होंने ये लाइव एस्टेब्लिशमेंट, तो ये चाहते हैं कि हमारे अलावा किसी को लाई ना जाए। तो तुम नकम्मे, जो शेख रशीद कहा करता है स्लगिश, तुम जब हो इस काबिल ही नहीं हो कि किसी का सोच सको तो फिर कुछ ना किसी को तो आना है। इमरान खान इस वक्त एक और भी जंग जारी थी कि जी उसने टिकटें नहीं दी, उसके अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी के मेन लीडर्स हैं, वो भी उसके नाला हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी को और फवाद चौधरी को, हमाद अजहर को और कुछ और बंदों को उसने टिकट नहीं दी पंजाब असेंबली में। उसने कहा मुझे सेंटर में ये बंदे जबरदस्त है, मुझे सेंटर में इनकी खदमात की जरूरत है, मैं कैप्टन हूं, मुझे पता है जब कोई और आएगा कैप्टन, यानी पार्टी कोई हेड कोई और आएगा, मैं पार्टी हेड हूं, मुझे फैसले करने हैं, मुझे पता है कि मैंने किस बंदे को किस जगह पे फील्डिंग पे खड़ा करना है, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। ये मुझे मरकज में लोग चाहिए, इनकी बहुत सारी क्या कहते हैं इनके अंदर खूबियां हैं जो मुझे कहां पे प्लेस करना है हमें मुझे पता है। लिहाजा वो जो एक लाइन ड्रा करने की कोशिश की गई, फुट डलवाने की कोशिश की गई इन लोगों की तरफ से, ये हो गया। और दूसरी बात ये कि वो बंदे इसने सिलेक्ट कर लिए हैं, वो उन बंदों को टिकटें दे दी है जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। ना वो खुद एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ना वो किसी अदारे के खिलाफ है। हाँ, उन लोगों के जरूर खिलाफ है जो आइन और कानून को नहीं मानते और खुद को आइन से अबव समझते हैं, उनके खिलाफ है। वो इंडिविजुअल्स है, इंफरादी लोग हैं, उनके खिलाफ है। और ऐसे ही लोगों को वो आगे प्रमोट भी करना चाहता है, लाना भी चाहता है, जिनके जेल में ये हो कि ऐसे लोगों को कानून के तहत लाना है। ये उसकी यही तो कामयाबी है कि वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन से पहले दिन उसने फैसला किया हुआ। और वो ऐसे ही लोगों को आगे जब लाएगा और जब वो जीत के आएंगे तो फिर वो काम करने में कोई रुकावट और यानी कि इंटरेस्ट नहीं रहेगी कि जो वो चाहता है वो। और वो क्या चाहता है? फलाही रियासत, मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान में फलाही रियासत। और पाकिस्तान का पहला सियासतदान है जो मुसलसल इतने सालों से एक ही बात कर रहा है, कलमे के बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाना, मदीना की तर्ज पर सियासी रियासत बनाना, गरीब तबके को उठाना जैसे चाइना ने उठाया। वो बार बार स्कैंडिनेवियन और दूसरे कंट्रीज की मिसाल देता है और इसी लेवल पे वो लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कौमें तरक्की करती है जब उसका निचला तबका खराब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाब करे और हमारे ऐसे लोगों को हमारा हुक्मरान बनाए जो अवाम का, कौम का सोचते हैं। अपनी दुआओं में भी उनको भी याद रखे, मुझे भी याद रखे, अपने इस चैनल को भी याद रखे। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।